لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. اوے قربانی اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، دکھاؤ بھائی ذرا، اتنے سارے لوگ کر، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ قربانی آپ سب کر رہے ہیں؟ اچھا ایک بات سنو، ایک تو یہ ہے ہر آدمی قربانی کرتا ہے اپنے نام پر، دینو بھائی بات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے؟ اللہ کے نبی نے کس کے نام پہ کی؟ ہمیشہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ امت محمدی کے نام پہ کی ہے. تو اللہ توفیق دیں، گھر والوں کو سمجھاؤ، ایک حصہ پوری امت کے نام پہ کرو. ایک حصہ امت کا درد تھا اللہ کے نبی کو کہ میرا کوئی بھی امتی اس عمل سے محروم نہ ہو جائے. کسی کی قربانی گھر میں پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس 52.5 تولا سونا نہیں ہے، وہ محروم نہ ہو. جب ہر گھر میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک قربانی کا حصہ ہوگا امت کے نام پر، تو بلیو کرو پورے امت کو ثواب ملے گا اور تمہیں بھی ملے گا. تو اپنے گائے کے 7 حصے میں ضرور ایک پوری امت کے نام پہ بھی کرنا چاہیے. امت سے کیا ہوگا؟ آپ کے رشتہ دار اگر قربانی نہیں کر رہے ہیں تو ثواب مل گیا. اگر آپ کے ایک بندہ ہے جو بالکل غریب ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے، اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے اس عمل سے وہ بھی محروم نہیں ہوگا. کون کون ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ حصہ کاٹے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. کون کون بتائے گا کہ بھائی اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ کیا سنت ہے؟ پوری امت کے نام پہ کرنا. پوری ٹھیک ہو گیا. اس حج میں 5 دنوں میں آپ نے بھی حاجیوں کی طرح عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ ذی الحج کے 10 دن بہت اہم ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مقبول ہوتی ہیں. جو اللہ سے مانگو گے اللہ کریں گے، کیونکہ اللہ خوش ہیں. اللہ اس عمل سے، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر اتنی خوشی کا اظہار کیا، ان کی والدہ کی قربانی پہ اتنا اظہار کیا، ابراہیم علیہ السلام کے گھر بنانے پہ اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ اس کو ارکان حج بنا دیا. اللہ پاک کو یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ قیامت تک اس کو دوڑنے کے لیے کھڑا کیا ہے. یہ 5 دن کا حج ہے، یہ 8 ذی الحج سے سٹارٹ ہوتا ہے. کب سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ یعنی کہ 8 ذی الحج سے سٹارٹ ہوگا. 8 ذی الحج کو تمام حاجی اپنے اپنے ہوٹلوں سے اسی طرح احرام پہنتے ہیں، اور احرام پہن کے، یہ احرام کیا ہے؟ یہ ایک کفن کی طرح ہے، ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے. جب ہمیں موت آ جائے گی اور ہم اس دنیا سے جائیں گے تو انہی 2 کپڑوں کے ساتھ ہمیں کیا کیا جائے گا؟ کفن پہنایا جائے گا. بغیر سلے ہوئے کا نام کیا ہے؟ 2 حصوں کا نام احرام ہے. احرام پہنتے ہی ساتھ وہ دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ سب میرے ساتھ بتاؤ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب یہ پڑھتا ہے، وہ یہ مسلسل پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، نہ یہ دنیا ہے، نہ میرا گھر ہے، نہ میری زندگی ہے، نہ میری خواہش ہے. لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں آپ کے حکم کے لیے. جیسے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے حکم کو پورا کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حکم کو پورا کیا، اے اللہ میں بھی اپنے سلے ہوئے کپڑے کو چھوڑ دیا، اپنے جیب نہیں ہیں، یہ کفن پہن کے میں آپ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں. 8 ذی الحج کو آپ ہوٹل سے نکلتے ہیں اور مینا کے اندر جاتے ہیں. مینا ایک خیموں کی جگہ ہے. کیا ہے بیٹا؟ وہاں خیموں میں رہتے ہیں، بغیر کسی نارمل پہ خیموں میں اپنے نرم بستروں کو، اپنے گھروں کو چھوڑ کر
اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں. اس خیمے میں آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں. 8 ذی الحج کو ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور 9 ذی الحج کو آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں. 9 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھ کر پھر آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پڑھتے ہوئے آپ جاتے ہیں منا، اور منا سے نکلتے ہیں 9 ذی الحج کو عرفات. کہاں جاتے ہیں؟ عرفات ایک میدان ہے. عرفات وہاں کوئی خیمہ نہیں ہے، وہاں ایک میدان ہے. یہی حشر کا میدان سجے گا. سوچو، یہ کفن پہن کر کے، احرام پہن کر 50 لاکھ سے زائد دنیا کے حاجی ایک ہی گراؤنڈ میں ایک ہی کپڑے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، اور صبح فجر سے لے کر کے عصر کی نماز وہاں پڑھتے ہیں. مسلسل 9 ذی الحج کو دعا کرتے ہیں، خوب دعا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک جبل رحمت ہے، پہاڑ کے اوپر ایک پلر ہے. وہ اللہ جبل رحمت جو ہے وہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام اور امی حوا کی ملاقات ہوئی ہے، جہاں پر اللہ کا تخت لگا ہوا ہے. وہاں پر اس میدان کو عرفات کہتے ہیں. اس عرفات میں سارے کے سارے لوگ دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری دنیا آخرت بنا دیجئے، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دیجئے، اے اللہ میرے ماں باپ کی رزق کو بخش دیجئے، اے اللہ مجھے کامیاب کر دیجئے، اے اللہ بن مشقت بن آزمائش آخرت میں ہم سب کو جنت دے دیجئے. سارے حاجی دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور یہ کب تک کرتے ہیں؟ وہاں عصر کی نماز پڑھتے ہیں باجماعت. جب عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو حاجی مغرب سے پہلے وہاں سے نکلتے ہیں عرفات سے. حاجی یہ 9 ذی الحج کا دن ہے، یہ 9 ذی الحج کا دن ہے. 9 ذی الحج کو جب یہ نکلتے ہیں تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ مزدلفہ. کہاں جاتے ہیں؟ مزدلفہ میں بھی کوئی خیمہ نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے، کوئی بستر نہیں ہے، کوئی بیڈ نہیں ہے. کروڑ پتی، بادشاہ، وزیر، غریب، ٹھیلا لگانے والا، کاروبار کرنے والا، ٹیکسٹائل چلانے والا، سب کے سب ایک کپڑے میں ایک نعرہ لبیک لبیک کرتے ہوئے مزدلفہ پہنچتے ہیں. مزدلفہ میں کسی کے پاس کوئی بستر نہیں ہوتا، اسی چادر کو بچھاتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں. کیا؟ نہ کوئی عورت، نہ کوئی مرد، نہ کوئی بچہ. مزدلفہ ایک چٹیل میدان ہے جہاں پر کنکریاں اور پتھر ہیں. وہاں پر آپ کنکریاں 3 دن شیطان کو مارنے کے لیے جمع کرتے ہیں. اور یہاں پر مغرب کی نماز نہیں ہوتی ہے. حج کے اندر مغرب کی نماز نہیں ہوتی ہے. یہاں پر عشاء کے وقت میں مغربین پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں بیٹا؟ یہاں پر بھی ساری رات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عائشہ زندگی میں سب سے بہترین نیند کہاں آتی ہے؟ دنیا کی سب سے بہترین نیند کہاں آتی ہے بیٹا؟ مزدلفہ میں. کہاں آتے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، مزدلفہ کا قیام دے، آپ کے ماں باپ کو جانا نصیب کرے. رات کو جب آپ مزدلفہ میں رہتے ہیں تو صبح ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے اور آپ نماز پڑھتے ہیں. یہ اب صبح کیا سٹارٹ ہو گیا ہے؟ 10 ذی الحج. کیا سٹارٹ ہو گیا ہے؟ 5 دنوں میں تیسرا دن. 5 دنوں میں تیسرا دن. ابھی 2 دن باقی ہے. یہ آج عید کا دن ہے. آج ان کے مزدلفہ میں آنے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں. پوری دنیا کے روز عید کی نماز پڑھتے ہیں. وہاں پر حاجی فجر پڑھ کے نکلتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارتا ہے. کتنے بڑے شیطان کو؟ جس نے بہکایا تھا کس کو؟ باپ کی فرما برداری کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو، کہ چھوڑو تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے. تو انہوں نے فرما برداری کو اول سمجھا اور شیطان کو بھگا دیا، مار دیا. وہ سنت بھی آج بھی ہوتی ہے کہ لوگ 10 ذی الحج کو پتھر مارتے ہیں شیطان کو اور واپس آتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور اپنا حلق یعنی کہ گنجے ہوتے ہیں. بچیاں، لڑکیاں، عورتیں جو ہیں وہ ہلکی سی بال کٹواتی ہیں.
آج پوری دنیا حج نماز پڑھتی ہے عید کی، لیکن حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتا۔ حاجی عید کی نماز، حاجیوں کے حج کرنے کی وجہ سے یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، آپ سب کے سب حاجی جا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ حاجی نماز نہیں، اس کی وجہ سے تو آپ نماز پڑھ لیں جا کر کے، ٹھیک ہے نا، اس کی سمجھ۔ اور پھر 2 دن آپ منا میں قیام کرتے ہیں، اور منا میں قیام کے بعد جو ہے آپ روزانہ جا کر کے شیطان کو فردر 2 دن اور کنکریاں مارتے ہیں، اور پھر آپ آ کے طواف زیارت کرتے ہیں، 7 طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کرتے ہیں اور آتے ہیں۔ یہ طواف زیارت ہوتا ہے، آپ کا حج پورا ہو جاتا ہے جب عرفہ میں آپ کے پیر لگتے ہیں۔ جو بھی اللہ پاک 2026 میں جن کو بھی، آپ کے گھروں سے کون گیا ہے حج پر؟ ہے بھئی؟ اللہ آپ کے سارے ماں باپ کو آمین بولیں، ماں باپ کو حج پہ لے جائے، آپ کے خاندان کے سارے لوگوں کو لے جائے، آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص بھی حج کر کے آتا ہے اس سے یہ نہیں کہتے کہ تمہارا اللہ کرے حج قبول ہو، تمہارا مقبول نہیں۔ جس کو اللہ نے 9 ذی الحج کو اللہ نے عرفات میں پیر رکھوا دیا، عظیم دن کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہے جیسے آج وہ ماں کے پیٹ سے جنا ہے، پیدا ہوا، جیسے معصوم بچہ جو ہوتا ہے، چھوٹا سا 1 دن کا بچہ، ایسا معصوم ہوتا ہے۔ تو آپ کے خاندان میں کوئی حج کر کے آئے، اس سے ملیں، اس سے بات کریں، اس سے دعائیں کروائیں، اور اس سے دعا کریں کہ اے اللہ آپ ہمارے ماں باپ کو بھی لے جائیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ حج کے ارکان کتنے دن کے ہوتے ہیں؟ 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک۔ اس درمیان میں آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھ کے سنائیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ پاک تم سب کو ویسی فرما بردار بنائے جیسے یہ آج یہ احرام پہنے ہوئے ہیں، آپ سب کو اللہ پاک احرام پہنائے، ٹھیک ہے نا، اور سب کو لے کے جائے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ کیا خیال ہے؟ دعا کرو بھائی، چلو بھائی آپ دعا کرو، اٹھا کے ہاتھ جب ایسے اٹھاتے ہیں، چھوڑ دیں، چلو اٹھائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اے اللہ اس ذی الحج کے 10 دنوں میں جو سب سے عظیم دن ہے، اے اللہ ہماری سارے مسائل کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اے اللہ ہمارے اس عمل سے، اے اللہ اگر آپ کو پسند آ گیا ہے تو یہ جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسکول ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو یہاں استاد پڑھاتے ہیں، اے اللہ ان کے ہمارے سب کے ماں باپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دیجئے، بار بار بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ حج کر رہے ہیں اللہ عافیت سے کروا دیجئے، اور ان کو خیر خوبی سے اس حج کے برکت سے پوری دنیا میں امن قائم والا بنا دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا